بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدقت یا رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے اپنی بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندو دیکھو، ایک دوسرے کے اعمال پر نہ رہو کہ بھئی ہمارے بڑوں نے محنت کر لی، کوشش کر لیا، بس قیامت کے دن وہی میرے کام آئے گا، مجھے اپنے طور پر اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے کے عوض مصلوب ہو گئے ہیں، سولی پر چڑھ گئے۔ اب قیامت تک جو بھی عیسائی جو بھی عمل کرے، کسی قسم کا گناہ سرزد ہو جائے تو گویا اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کے کفارے میں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے۔ بہرحال یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے، اگرچہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے اللہ پاک نے یہودیوں سے بھی کہا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودیوں کا پھر دعویٰ یہ تھا کہ کل جہنم کے دروازے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بھی ختنہ شدہ یہودی ہے اگر اس کو اللہ جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا تو ابراہیم علیہ السلام اس کو روک کر جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ۔ یہ کہتے ہیں جنت میں عیسائی جائیں گے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی کفارے میں مصلوب ہو گئے، یا یہودی کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جہنم میں جانے نہیں دے گا، دروازے پہ کھڑے ہو کر ہمیں اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ فرماتے تلک امانی، یہ ان کی خواہشات نفسانی ہے۔ یہودیوں کی بھی خواہشات نفسانی ہیں، عیسائیوں کی بھی خواہشات نفسانی، یہ اپنی خواہش سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام یہودیوں سے بھی کہہ دیجئے، عیسائیوں سے بھی کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی تحریر ہے تو دکھا دو۔ اگر کسی نبی نے لکھ کر تمہیں دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے عیسائیوں تمہیں، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکھ کر دیا ہے اے یہودیوں تمہیں، تو لے آؤ دستاویز، دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ بلا، اللہ فرماتی کیوں نہیں، جنت تمہیں نہیں بنائی ہے انسانوں کے لیے، ضرور جائیں گے۔ من اسلم، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کا مطیع بن جائے، وجہہ للہ، مکمل کامل طریقے سے، وہو محسن، اور وہ ہو نیک کام کرنے والا، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اللہ فرماتے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا گزری ہوئی زندگی کا، نہ حزن ہوگا، غم ہوگا آنے والی زندگی کے متعلق۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے فرما دیا
کوئی کسی کی امید پر نہ رہے، ہر ایک اپنا عمل کرے، ہر ایک اپنا کوشش کرے، محنت کرے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال آزر کے کام نہیں آئے گا، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہے لیکن حالت کفر میں دنیا سے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر والد کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو، حالانکہ بیٹے سے قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کنعان جہنم کے ایندھن بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے نبوت اور اعمال کی وجہ سے اپنے بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں خود کتنے نیک عظیم اللہ کے انبیاء، لیکن دونوں کی بیویاں قرآن کہتے ہیں سورہ تحریم کہ دونوں جہنم کی ایندھن بن گئے۔ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ امرأة نوح، امرأة لوط، فرعون کی نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، یعنی ایمان قبول نہیں کی۔ خیانت یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے راستے کو قبول نہیں کیا، خیانت کی۔ فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، دونوں کے شوہروں کے اعمال دونوں کے کام نہیں آیا۔ وقیل، اللہ نے ان سے کہا ادخل النار مع الداخلین، دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ اس امید پر نہ رہو کہ فلاں نے عمل کیا بس میرے کام آ جائے۔ آج کل جو سجادہ نشینوں کا حال ہے، ہاں، ایک دفعہ اتفاق سے ہم گئے اس دورے پہ، ڈیرے غازی خان کی طرف ہم گئے تھے۔ وہاں کسی نے کہا کہ یہاں بھی ایک اللہ والے رہتے ہیں، اگر آپ ملاقات کرتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا دربار ہے کہ درگاہ ہے، کیا ہے، کچھ تو ہے۔ بہرحال چلتے چلتے راستے میں آ گیا، کسی ملتے ہیں، میں نے کہا مل لیتے، پرانی بات۔ ہمارے کوئٹہ کے شہر کے اکثر علماء بھی ساتھ تھے، ہم اکٹھے تھے۔ تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا یہ جو صاحب قبر ہے اللہ والا، بڑا نیک انسان تھا، بڑا اللہ والا تھا، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کا پوتا تھا جو گدی نشین تھا، اس کا پوتا چھلم بھرا ہوا، چھر سے بھرا ہوا۔ لوگ آ کر ہاتھوں پر چوم رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سجادہ نشین نشے میں مبتلا ہے اور چرس کی دھوئیں اڑ رہے ہیں۔ آج کل تمام سجادہ نشینوں کا اللہ معاف کرے، اللہ ماشاءاللہ کی بات نہیں کرتا، جتنی درباروں میں جاؤ گے یہی کیفیت آپ کو ملے گا۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، ملتان سے کراچی جا رہے تھے، کہا کہ راستے میں سیون شریف اسٹیشن آیا تو فجر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوتا، ایسا وقت تھا، کہتے وہ سیون کے اسٹیشن پر ملنگ کھڑے ہو گئے، کہتے میری طرف دیکھ کر کہا او مولوی کٹ نکال، کہتے میں نے دیکھا نشے میں چھوٹ تھا، محرم کا مہینہ تھا اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا میں پیسہ کڈا یا نہ کڈا وہ تو الگ بات ہے، پہلے تو اپنا دس کے محرم دا مہینہ ہے اور تسی نے سفید کپڑے پہنے ہیں تے کالے نہیں پہنے۔ کہا کہ مولوی کپڑوں دے وچ کی رکھے ہے، دل کالا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ دل کا فرق ہے، مولوی کپڑے دے وچ کی رکھے، دل کالا ہونا چاہیے۔ نشے میں تو بیچارہ اس کو کیا تکے، کیا تو اٹھتے نہیں، کپڑوں میں کیا ہے، کپڑے سفید ہو یا کالا، دل کالا ہونا چاہیے۔ تو نشوں میں تو یہ بیچارے بات کریں گے، تو آج کل یہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ ہاں تو میرے محترم دوستو، ان کا کیا خیال ہے کہ ہمارے بڑے اچھے عمل گئے، ہم اس کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، وہ ایک امت تھی جو دنیا سے چلے گئے، وہ کچھ لوگ تھے دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہاری محنت ہے،
اس کے محنت پر تمہیں نجات نہیں ملے گی، تم اپنی محنت کر کے آؤ تو تمہیں نجات ملے گی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ بیٹی بھی آئی ہے، سبحان اللہ، پھوپھی صفیہ بھی آئی ہے، دونوں آئے گھر میں، بیٹی بھی آئی ہے، پھوپھی بھی آئی ہے، اور ایک اچھا حال ہے، مسکراہٹیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے دل میں کیا ہے، فرمائی یا بنت فاطمہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا پھوپھی صفیہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنو۔ قیامت کے دن اس بل بوتے پر نہ رہنا فاطمہ کہ تیرا باپ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا لاڈلا اور محبوب ہے، اس امید پر نہ رہنا۔ اور پھوپھی صفیہ تو اس امید پر نہ رہنا کہ تیرا بھتیجا اللہ کا نبی، اللہ کا لاڈلا ہے، اور یہ کہ تم دونوں میں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا اس صورت میں کہ تم دونوں کچھ کر کے مت آؤ۔ دیکھو بیٹی فاطمہ، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، کچھ کر کے آنا ہوگا۔ اے پھوپھی صفیہ، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے تو اللہ کو راضی کر کے آنا پڑے گا، میری امید پر نہ رہنا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی؟ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا انس کیا مانگتے ہو مانگو۔ انس نے کہا رسول اللہ، جس طرح دنیا میں اللہ نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، جنت میں بھی ایسے ہی آپ کا خادم اور نوکر بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا انس بات ہو گئی، فرمایا نہیں انس تم میرے ساتھ تعاون کرو کثرت سجدے میں، اللہ کو راضی کرو، کثرت سجدہ کرو، اللہ تمہیں جنت میں بھی میرا ساتھی بنا دے گا جیسے دنیا میں اللہ نے تجھے میرا ساتھی بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس ہو گیا، تو نے بات کہہ دی، میں نے ہاں کر دی، قانون ہو گیا، نہیں، اللہ کو راضی کر کے آؤ گے تو اللہ میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل، اپنی بیوی، بچوں، خاندان کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہاں، اس امید پر نہیں کہ میں کر رہا ہوں نا، بچوں کو نماز کی کیا ضرورت ہے، میں پڑھ رہا ہوں بیوی کی نماز کو کیا ضرورت، نہیں نہیں نہیں، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کی تھی، اولاد کو نماز کے لیے کہا تھا؟ اگر آپ نے کہا ہے، اولاد نے نہیں مانا، پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر اولاد سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہارے والد نے تمہیں نماز کے لیے کہا تو تم نے نماز پڑھ لی تھی؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر نہیں کہا پھر تم سے باس پرس ہوگا کہ یہ تو تمہارے ماتحت تھے، اولاد تمہاری ماتحت، بیوی تمہاری ماتحت، اس کے لیے کبھی نماز کے لیے کہا ہے؟ گھر میں آ کر بیوی سے سب سے پہلے کھانے کا مت پوچھے، سب سے پہلے نماز کا پوچھے کہ نماز پڑھ لی۔ ان سے کہو پہلی اذان ہوتی ہی جہاں سے بھی سن لو، تمہارا وقت داخل ہو جاتے، تم پہلی وقت میں نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے۔ اگر بیوی صرف فرض اور سنت اور واجب پڑھ کر نفل نہیں پڑھتی، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس بیوی کو قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے، اس لیے کہ وہ خدمت بھی ان کی، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت تہجد کی برابر ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی برابر ہے۔ ہاں، فرض کے لیے پوچھ لیا کر، ہاں نماز پڑھ لی، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایمان والو، تم اپنی جہنم سے آزادی کی فکر کرتے ہو، اپنی بیوی کی بھی جہنم سے آزادی کی فکر کرو، اپنی بچوں کی بھی جہنم سے آزادی کی فکر کرو۔ یہ کیسے انسان ہے جو اپنی فکر تو ہے، اپنی بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنی فکر ہے، بیوی کی فکر نہیں ہے، یہ کیسے انسان ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کے لیے کہہ دیا کرو، وضو شرط نہیں ہے، بچہ وضو کرے نہ کرے، 7 سال سے لے کر 10 سال تک وضو کرے نہ کرے، والد کے ڈر سے پڑھے گا، نماز میں جا کر کے سر اٹھا کر کے دیکھے گا والد دیکھ رہا ہے، یعنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کو بچے کی یہ نماز بھی پسند ہے، وضو نہیں کیے، پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس نماز کے لیے کہو ساس، جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتا، مصنوعی غصہ دکھا دیا کرو، ایک ہلکا سا تھپڑ بھی رسید کر لیا کرو ایسی جگہ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کر لیا کرو تاکہ بچے کی ابتدا میں بچے کی نماز 7 سال سے 10 سال تک کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی، اور 10 سے 14 15 سال تک کیا ہوگا؟
عادت بن جائے گی. اور جب جوانی میں قدم رکھے گا تو عابد بن کر قدم رکھے گا. اب اس کی نماز عبادت بن چکی ہوگی، نہ ریاکاری ہوگی نہ عادت ہوگی. اب واقعی وہ نمازی بن کر جوانی میں قدم رکھے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تمام حضرات مل کر سب سے پہلے میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ اخلاص 3 دفعہ. قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ علم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب إلى ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. اللهم صل على محمد. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على. اب یہ ذکر جہری و لسانی ہوا. کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں. یہ دل اللہ کی محبت کا مرکز ہے. ہم نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کی محبت لا کر بسایا. جو اصل اللہ کی ذات ہے اس کی محبت کو نکال دے. اس لیے تو پریشان کوئی ہر سڈیر کی خدا زنے میں پریشان ہوئے بے سکون بے سکونی پذیرا جمیل گائے ہم پذر کہ اللہ یاد نہ کریں اللہ مداخل نہ کریں. زنہ کو بئی بیشے زنہ بئی پریشان ہر سب لی کی خود زنہ خوشحال نہیں. زنہ سب خوشحالی لا رہی رسوی دل سے خوشی کا راستہ گم ہو جاتا ہے جب انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے لبریز نہیں کرتا. یہ دڑک رہا ہے دڑکن کر رہے اللہ اللہ. دن کی مختلف اوقات میں تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرے. پھر دیکھو دل کیسے خوشی سے جھومتا ہے. پورا بدن خوش رہتا ہے. کچھ ہو یا نہ ہو بدن کو خوشی ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ بھول سے ہوئے ہوں انجانے میں ہوئے ہوں یا قصدن ہوئے ہوں تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما اپنے محبین کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کرے مولا ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما سب کی مشکلات آسان فرما مولا ہماری حاجتوں سے بھی تو واقف ہماری مشکلات سے بھی تو واقف مولا تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما تمام مرحومین کی مغفرت نصیب فرما الہ العالمین کرم رحم عافیت خیر تمام فرما ہمارے گھروں کو خیر و عافیت سے مالا مال کر دے ہمارے گاؤں بستی شہر محلے روڈوں کو یا اللہ خیر و عافیت سے مالا مال فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما صلحاء کی حفاظت فرما مولا جتنی امت مسلمہ ہے سب کی حفاظت فرما یا اللہ ان دنوں میں بہت بڑی تعداد میں علماء رخصت ہو گئے ابھی پچھلے دنوں مفتی ظہور علی خان صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان کے وہ بھی انتقال فرما کے اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے بھر اللہ ان کی قبر کو باغ جنت کی باغچوں میں سے باغ جنت اے اللہ جتنی بھی مسلمان انتقال ہوئے سب کی قبروں کو نور سے بھر صلی اللہ تعالی جزاکم اللہ خیر